السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ وائس میسج آپ میں سے جو بھی سنیں اسے مکمل سنیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے درخواست ہے، اور جو بھی سنیں تو کوشش یہ کریں کہ جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں اور ان کی جو مجلس شورا ہے وہاں تک یہ پہنچایا جائے، اور علماء کرام جو اہل سنت کے جید علماء کرام ہیں، ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے وہ، اور جو علماء حق ہیں اہل سنت کے، ان تک یہ میرا پیغام پہنچائیے۔ میں اپنی بات کہہ کر حجت تمام کروں گی، اور ان سننے والوں پر جو کہ رسائی رکھتے ہیں علماء کرام تک، اور جو کہ ان کی مجلس شورا تک رسائی رکھتے ہیں، اب یہ جو فرض ہے یہ ان کے کاندھوں پر میں ڈالوں گی، اور میں اپنی حجت تمام کروں گی کہ مجھے ان سوالوں کے چند کے جوابات چاہیے۔ ریسنٹلی میرے پاس ایک ویڈیو آئی جس میں کہ دعوت اسلامی کے بانی الیاس اتاری صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ تھی جو کہ ہوسٹ حبیب اتاری کر رہے تھے۔ جو بھی ان کے تنظیمی معاملات ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کری، سیاست کے حوالے سے باتیں کری کہ بھئی آپ کیوں غیر سیاسی ہیں، آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے، تو ان سب چیزوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بے شک سیاست میں نہ آئیں۔ لیکن مجھے ایک سوال کے اوپر میرے ذہن میں چند سوالات آئے، اور کچھ چیزیں پھر میں نے نکالی، اور میں نے سوچا کہ وہ میں عوام کے سامنے رکھوں، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ کوئی عام صحافی ہوتے، کوئی ایسی براڈ کاسٹ کرنے والے ہوتے، کوئی ایسے ہی عام اینکر ہوتے، تو کچھ لوگ اینکرز کی بات مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، اور مجھے کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جو اپنے ماننے والوں کے اوپر ایک بہت گہرا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے ان کی باتوں کا، جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں ظاہر ہے آل اوور دا ورلڈ سب جانتے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز موجود ہیں۔ تو میں نہیں چاہتی کہ آپ عوام کو جو ہے وہ کسی اندھیرے میں رکھیں یا ان کو غلط انفارمیشن دیں، اور جو بالکل ہی نچلے طبقے والے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، جو معصوم میں جن کو کہہ سکتی ہوں، یا پھر وہ لوگ جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، یا پھر وہ لوگ جو کہ شخصیت پرستی میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں حق اور سچ کو خود دیکھنا چاہیے، تو وہ پھر ان کی بات پہ منوان اعتبار کر لیتے ہیں، اور ایسے ہی آل اوور دا ورلڈ ہوتا ہے۔ اب میں آتی ہوں بہت اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور اپنی تمام زبان کے تمام اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہوئے کہ میں اچھے سے اچھے طریقے سے اپنا پیغام علماء کرام تک پہنچا سکوں، کیونکہ میری یہ وائس جو ہے میں چاہتی ہوں کہ علماء کرام جو جید علماء کرام ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچے۔ سوال ان سے یہ کیا گیا تھا جو کہ حبیب اتاری نے کیا تھا، گستاخیاں ہوئیں، اور ڈفرینٹ تنظیموں نے جو ہے وہ نکل کے احتجاج اور دھرنے دیے اور پبلکلی، لیکن آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ تو یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یا رسول اللہ کی بات کرتے ہیں بڑا، لیکن آپ کہیں پر نظر نہیں آئے، اور آپ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیانات وغیرہ دے دیتے ہیں جو ان کا اپنا مدنی چینل ہے، یا پھر آپ ایسے ہی فیضان مدینہ میں بیان دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا جو ایک عملی قدم ہے وہ دوسرے علماء کے ساتھ موجود نظر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے عوام کے درمیان، وہ میں یہاں پر کہنا چاہ رہی ہوں، اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو طریقہ کار ہمارے یہاں رائج ہے احتجاج اور دھرنوں کا اور پروٹیسٹ کا، تو کیا وہ پوری دنیا میں ہے؟ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو چند چیزیں، میرے پاس کچھ لنکس بھی ہیں، اچھا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر خود بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن میں نے عام عوام کے لیے یہ کام آسان کر دیا کہ پروٹیسٹ جو ہے ایک ویب سائٹ ہے گلوبل پروٹیسٹ ٹریکر کے نام سے، آپ اسے لکھیں گے تو یہ گوگل پر آپ کو آ جائے گی یہ ویب سائٹ۔ اس پہ آپ کلک کریں گے تو دنیا میں اب تک جہاں جہاں جو پروٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور کتنے وائلنٹ تھے، کتنوں کو روکا گیا، کتنوں کو نہیں روکا گیا، اسٹارٹنگ ڈیٹ کیا تھی، ان کا پیک سائز یعنی عوام کا سائز کتنا تھا، کتنے لوگ وہاں پہ نمبر آف پیپل موجود تھے، یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اللہ نہ کرے پروٹیسٹ جو ہے وہ کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے، یا پروٹیسٹ ان تنظیموں کی ایجاد نہیں ہے جن تنظیموں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا۔ پروٹیسٹ جو ہے وہ ظاہر جمہوریت کا دور ہے، تو جمہوریت میں ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہوتا ہی ہے عوام کے پاس، کہ جب ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں مانے جاتے، تو وہ پروٹیسٹ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ پرامن پروٹیسٹ کو ظاہر ہے ہم ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے الحمدللہ پرامن ہوئے۔ جو جارحیت کا جو مظاہرہ کیا گیا وہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا۔ یہ تمام باتیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ پھر میری وائس بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال میں نے وہاں پر آپ کو یہ گلوبل پروٹیسٹ ٹریکر دیا ہے، اس کے اوپر جا کے خاص طور پہ جو یہ الیاس اتاری صاحب ہیں، آپ خود جا کے چیک کریں، آپ کو یہ کسی دن عمران اور یہ حبیب آپ کو مل کے گڑوا دیں گے، کیونکہ آپ ان کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ خود جائیے، آپ کے پاس جو گرین کلر کا گیجٹ ہوتا ہے نا، جو مدنی چینل پہ آپ لے کر بیٹھتے ہیں، ان سے اس گیجٹ کے اندر آپ جا کے گوگل پہ یہ ڈالیے گلوبل پروٹیسٹ ٹریکر کے نام سے، آپ کو یہ تمام تر انفارمیشن آ جائے گی جو آپ کو یہ غلط فیڈ کیا گیا ہے انفارمیشن آپ کے دماغ میں، اور وہی آپ دوسروں کے دماغ میں فیڈ کر رہے ہیں کہ کہیں پر بھی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے یہاں صرف یہیں کراچی میں ہی ہوتا ہے۔ ایک تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، میں ان ممالک کے نام بھی بتا دوں کہ جو بہت ان شارٹ کر کے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو ہے جو پروٹیسٹ ہوا تھا، تو اس میں کون کون سے آپ کو یہ تمام تر انفارمیشن آ جائے گی جو آپ کو یہ غلط فیڈ کیا گیا ہے انفارمیشن آپ کے دماغ میں، اور وہی آپ دوسروں کے دماغ میں فیڈ کر رہے ہیں کہ کہیں پر بھی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے یہاں صرف یہیں کراچی میں ہی ہوتا ہے۔ ایک تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، میں ان ممالک کے نام بھی بتا دوں کہ جو بہت ان شارٹ کر کے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو ہے جو پروٹیسٹ ہوا تھا، تو اس میں کون کون سے ممالک شامل تھے۔ بہت لمبی لسٹ ہے، میں صرف چند کے نام بتا رہی ہوں، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، نیدرلینڈس کے سامنے بالکل فوریجن آفس پہ جا کے انہوں نے وہاں کے مسلمانوں نے کیا تھا پروٹیسٹ۔ جکارتا میں ہوا تھا، ٹیکساس میں ہوا تھا، برٹن میں ہوا تھا، اور یونائٹڈ کنگڈم میں ہوا تھا، اور اس طرح لندن وغیرہ اس طرح کئی بہت سارے ممالک میں ہوا تھا۔ یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو یہ تو ایک بات جو اس کے علاوہ میں نے اپنے اس وائس کے ساتھ میں اٹیچ کر دوں گی وہ تمام اسکرین شاٹس جو میں نے چند، کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہے، اور بہت بڑے جو جریدے ہیں جو
انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں, جن کے آفیسز اسرائیل میں بنے ہوئے ہیں, جیروسلم کے اندر جن کے آفیسز بنے ہوئے ہیں, ہیڈ آفس, وہاں سے یہ خبریں ریسرچ کر کے نکالی جاتی ہیں. یہ کوئی مطلب ایسا نہیں کہ میں نے اور آپ نے خبر لیک کر دی, اور وہاں سے یہ تمام تر جریدے جو ہے نا چلائے جا رہے ہوتے ہیں, اور ایسی ویب سائٹس بھی موجود ہیں. تو ان تمام کے لنکس بھی اگر آپ کہیں گے تو وہ مل جائیں گے آپ کو. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے کہیں جا کے دشمن کی صفوں میں گھس کے جاسوسی کر کے میں لے کر آئی ہوں, بلکہ گوگل پہ عام جو بندہ بھی گوگل پہ ہے اور وہ چاہے گا تو اسے تمام چیزیں مل جائیں گی. صرف آپ سمپل یہ لکھ دیں کہ پروٹیسٹ آل اوور دا ورلڈ, تو آپ کے پاس تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا, یہ تو ایک کلیریفیکیشن میں نے کر دی جو کہ آپ نے عوام کے اندر جو ہے وہ غلط فیڈ کری کہ صرف کراچی کے اندر ایسا ہوتا ہے اور کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی دھرنوں کی اور یہ جو ساری احتجاج وغیرہ کرتے ہیں اس کے تو میں سخت خلاف ہوں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ شرپسند عناصر گھس جاتے ہیں, پتھراؤ جلاؤ, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آپ نے تو ان تمام افراد کو بالکل ہی ان کے جذبات کو مجروح کر دیا یہ بات کر کے, جن ریسنٹلی پروٹیسٹ کے اندر جن ماؤں کے لال جوان بھری جوانی میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, جن کا بچہ 11-12 سال کا, 8 سال سے لے کے 11 سال کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں. تو آپ نے تو ان ماؤں کے سینے پر پیر رکھ دی یہ بات بول کر. مطلب ان کی جو قربانیاں تھیں وہ بیکار ہو گئیں کیا؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ کسی تنظیم کا ساتھ نہیں دینا, آپ کو غیر سیاسی رہنا ہے, تو آپ رہیں غیر سیاسی. آپ سے کوئی نہیں مارا جا رہا آپ کو سیاست میں لانے کے لیے, لیکن کم از کم آپ ایسے بیان تو نہ دیں کہ جو لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کر دے. اتنی بڑی آپ کو شخصیت لوگ مانتے ہیں اور اتنا آپ کا پرچار ہوتا ہے مدنی چینل کے ذریعے اور پتہ نہیں بلا 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 پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو آپ اس طرح کی بات کریں گے تو سوچیں کہ آپ عوام کے ذہن میں کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات بٹھا رہے ہیں. کیا آپ کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ اپنے یہ بیٹھ کر اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کریں؟ اگر آپ کو کرنی چاہیے تھی تو پھر آپ اس مجرا کلچر کے خلاف بات کرتے. لیکن آپ کیوں بات کریں گے مجرا کلچر کے خلاف؟ کیونکہ وہ تو آپ کے منظور نظر ہیں, وہ تو آپ سے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں, اور آپ بھی ان سے ملنے کے لیے آپ کی مجلس شورا جاتی ہے ان کے اراکین سے. میں بات کر رہی ہوں عمران خان کے جو مجرا کلچر والے جو ان کے جلسے ہوتے ہیں. جلسے تو ہم نے شروع سے بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہو رہے ہیں, لیکن جس طرح کی بےہودگیاں اور بے حیائیاں عمران خان کے جلسوں میں ہوتی ہیں اس کے خلاف آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. آپ اس کے اوپر کہتے کہ میری ماؤں بہنوں سے اپیل ہے کہ اس کی جلسوں میں نہ جایا کریں. 10 لڑکے آگے اور 10 لڑکے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری مائیں بہنیں ناچ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کو بولنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ دھرنوں کے خلاف بات کری. جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دھرنے کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ کوئی اس لیے نہیں نکلتا کہ بجلی کا بل زیادہ آئی ہے تو ہم دھرنے دینے کھڑے ہو گئے. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک کے حوالے سے جو لوگ گستاخی کرتے ہیں اور جب ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے اور جب حکومتی سطح پر ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر دھرنوں کی صورت اختیار کی جاتی ہے یا احتجاج کی صورت اختیار کی جاتی ہے. اور آپ نے اٹھا کر جو ہے وہ دھرنوں کو, پہلے بھی آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی تھی, اور دھرنوں میں جانے والوں کو جو ہے وہ ایک خوبصورت حویلی میں واش روم سے تشبیہ دی تھی. تو میں وہ الفاظ یہاں دہرانا نہیں چاہوں گی, اور نہ ہی میں چاہوں گی کہ میں مزید اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالوں. علماء کرام مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ علماء کرام تھوڑی سی اس بات کو لگام ڈالیں, کیونکہ اب یہ بات جو ہے وہ بہت غیر مناسب ہو گئی ہے اور بہت حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مسلسل ایک ہی چیز کو وہ کہے جائیں کہ بھئی دھرنوں میں جانا غلط ہے, دھرنوں میں جانا غلط ہے. آپ غیر سیاسی ہیں, آپ کو سیاست میں نہیں آنا, تو آپ کو ہم گھسیٹ کے لانا بھی نہیں چاہتے, آپ نہ آئیں سیاست میں. لیکن آپ جو لوگ عملی طور پہ امنی میدان میں آ کے کوششیں کر رہے ہیں, خدا رہا آپ ان کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کر سکتے, آپ کو اس طرح کے الفاظ واپس لینے ہوں گے. میری علماء اہل سنت اور علماء حق سے اپیل ہے, پرزور اپیل ہے, اور جو یہ بات سن رہا ہے میں اس پہ حجت تمام کر رہی ہوں کہ اس شخص کی بھی یہ اس کی فرض ہونا چاہیے اس پر کہ وہ جا کر یہ اپیل کرے کہ ان سے کہیں کہ یہ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ میں الفاظ کہے ہیں دھرنے اور احتجاج کے حوالے سے یہ واپس لیں, اور آئندہ یہ اس طرح کے کوئی الفاظ اس حوالے سے نہیں کہیں گے. ان کو دھرنوں میں نہیں آنا, یہ نہ آئیں, ہم ان کو بالکل ویلکم نہیں کر رہے دھرنوں میں, لیکن کم از کم یہ اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتے. آپ نے کہا کہ ہم تو پریکٹیکل مسلم بنا رہے ہیں. کون سا پریکٹیکل مسلم بنا رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا عاشق رسول کا لبادہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک جھوپڑ پٹی پہ رہنے والا ایک فقیر عورت کا بچہ جس کو نہ دین کی تعلیم ہوتی ہے نہ جس کے پاس دنیا کی تعلیم ہوتی ہے, اس کا نشئی باپ شراب کے نشے کے اندر آ کے اس کی ماں کو پیٹتا ہے بری طرح. وہ بچہ بچپن میں دیکھتا ہے, سہمتا ہے, ڈرتا ہے, لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, باشعور ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے مارتے ہوئے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ اب نہیں مارنا میری ماں کو, اب میں بڑا ہو رہا ہوں. تو کہ جس کے اندر آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک جھوپڑ پٹی پہ رہنے والا ایک فقیر عورت کا بچہ جس کو نہ دین کی تعلیم ہوتی ہے نہ جس کے پاس دنیا کی تعلیم ہوتی ہے, اس کا نشئی باپ شراب کے نشے کے اندر آ کے اس کی ماں کو پیٹتا ہے بری طرح. وہ بچہ بچپن میں دیکھتا ہے, سہمتا ہے, ڈرتا ہے, لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, باشعور ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے مارتے ہوئے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ اب نہیں مارنا میری ماں کو, اب میں بڑا ہو رہا ہوں. تو ایک بچے کے اندر جس کے اندر دین اور دنیا کی تمیز نہیں ہے, جو ایک فقیرنی کا بچہ ہے, اس بچے کو اتنا شعور ہے کہ اس کی غیرت جاگ گئی ہے. تو یہ کون سے عاشق رسول ہیں جن کی غیرت نہیں جاگتی, جن کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر جو ہے حملے ہو رہے ہیں, اور کم از کم ان سے کچھ نہیں کہا جا رہا, وہ جا کے صرف دھرنوں میں شریک ہو جائیں, اور اگر کوئی آنسو گیس کا شیل آ جائے یا کچھ ہو جائے تو دروازہ بجا کے کسی کے گھر میں گھس کے اپنی جان بچا لیں, کر لیں وہ ایسا, لیکن کم از کم شریک تو ہوں. اور اگر وہ شریک بھی نہیں ہو رہے, ہم نہیں ان سے کہہ رہے کہ ہم نہیں ان سے ضد کر رہے کہ آپ شریک ہو ہمارے ساتھ, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو دھرنے اور احتجاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت میں کیے جاتے ہیں ان کے لیے اس طرح کا بغض ظاہر کریں. تو کم از کم وہ اپنے کولنگ رومز میں بیٹھ کر, اے سی والے روموں میں بیٹھ کے اس طرح کی بات نہ کریں. یہ آپ نے جو ہے وہ ان تمام عوام کے دلوں پر پیر رکھا ہے کہ جنہوں نے دھرنوں میں شرکت کری, جنہوں نے بھائیوں نے, میں ایسے بھائیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی جابس کو چھوڑ دیا اور یا پھر انہوں نے چھٹی لے لی اور پھر وہ دھرنوں میں شریک ہو گئے, جا کے انہوں نے دھرنوں میں جو ہے وہ سینوں پر گولیاں بھی کھائیں, وہ شہید بھی ہوئے. ایسے بھی بہت سے ہیں جن کو اور مزید ڈفرینٹ قسم کے جو ڈنڈے پڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوئی, ان کو بیماریاں لاحق ہو گئیں, جسمانی کوئی معذور ہو گیا. لیکن آپ کو اس چیز کی کیا پرواہ ہوگی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کول ماحول میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں.
اس کے بعد حبیب اتاری نے کہا کہ ہم تو گستاخان رسول کی جو لائیو ہے اس کو مسلمانوں کے طرز پر ڈھال رہے ہیں. اسی پوڈ کاسٹ میں کہا تو بھائی مسلمانوں کی طرز پر لائف اسٹائل کو ڈھالنا ایک الگ بات ہے, اور مسلمان کو حقیقتاً کسی کو دل سے مسلمان بنانا یا اس کو مسلمان ہونے کا ادراک کروانا الگ بات ہے. تو ان دو باتوں کو آپ مکس نہ کریں. اس پوڈ کاسٹ کے اندر کئی ایسے سوال ہیں کہ ہر سوال کے پر میں آدھے گھنٹے کا ایک الگ سوال آپ سے کر سکتی ہوں, لیکن میں ابھی اس قدر اس میں نہیں جانا چاہوں گی. آپ کی مرضی ہے, آپ اپنی پوڈ کاسٹ میں کوئی بھی بات کریں, لیکن کم از کم آپ حق بات کرنے والوں کے لیے اور حق بات کا ساتھ دینے والے جو لوگ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے, ان کے لیے آپ اس طرح کے بات نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ دھرنوں کو جو ہے وہ واش روم سے تشبیہ دے سکتے ہیں. تو یہ پہلے جو آپ کا پرانا بیان تھا اس کے اوپر بھی میں یہی کہوں گی علماء کرام سے, اور جو نیا بیان ابھی آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں دیا ہے دھرنوں کے حوالے سے, اس پر بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ جو ہمارے جو علماء کرام ہیں اہل سنت کے, یا تو وہ ان کے پاس جائیں یا پھر وہ ان کو قائل کریں کہ بھائی آپ نے یہ بیان جو دیا ہے مدلل انداز میں ان کو قائل کیا جائے کہ یہ جو بیان آپ نے دیا ہے اس کو آپ واپس لیں, اور اگر آپ کو سیاست میں نہیں آنا, آپ کو دھرنوں میں نہیں آنا, آپ نہ آئیں, آپ کو کوئی بلا بھی نہیں رہا, لیکن کم از کم آپ اس طرح کے بیان بازی کرنا بند کر دیں. اگر آپ کوئی اداکار ہوتے, آپ کوئی ٹھمکے لگانے والے ڈانسر ہوتے, اگر آپ کوئی اور اس طرح کی پرسنالٹی ہوتے تو ہمیں آپ سے جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی, لیکن آپ کرتے ہیں دین کی بات اور آپ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اگر آپ اس طرح کی باتیں پھیلائیں گے تو پھر عوام جو ہے وہ آپ نے یہ تفرقہ ڈال دیا ہے آپ نے عوام میں, آدھی عوام ادھر ہو گئی اور آدھی عوام ادھر ہو گئی ہے. تو خدا را علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ میری اس وائس کو سنیں, اور میں نے جو بھی الفاظ کہے ہیں وہ بہت ذمہ داری سے ادا کیے ہیں, میں اپنے کسی بھی الفاظ کو واپس نہیں لوں گی, لیکن وہ اس کے اوپر اس معاملے پر توجہ کریں کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے. تو میری گزارش ہے تمام عوام سے بھی, جو میری جو خاص طور پہ ان حضرات سے اور ان علماء کرام سے جو کہ رسائی رکھتے ہیں جید علماء کرام تک, اکابرین اہل سنت تک, ان تک میری یہ وائس پہنچائیں, اور ان کو الیاس اتاری صاحب کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے راضی کریں کہ آئندہ یہ اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیں گے دھرنوں اور احتجاج کے خلاف. جزاک اللہ خیرا کثیرا.